اقرأوا القرآن لكتاب الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. صدق اللہ العظیم. سورہ احزاب میں کل 73 آیات ہیں. 73. کل کے سبق تک ہم نے پڑھی تھی 48 آیات. صحیح. اور یہاں تک سورہ احزاب کا ایک حصہ تھا، اور اس کے بعد سورہ احزاب کا ایک دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے. پہلے حصے میں کیا تھا؟ پہلے حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، منافق، مشرکین اور یہ لوگ پیش نظر تھے. حضرت زینب کا نکاح، یہ پہلا حصہ تھا. جبکہ جو دوسرا حصہ ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ازواج مطہرات اور پردے کے احکامات، منافقین کا حال بیان کرنے کے بعد پردے کے احکامات، ان کا تذکرہ ہے. تو گویا آج سے سورہ احزاب کا دوسرا حصہ شروع ہوا چاہتا ہے. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق احکامات ہوں گے، اس میں ازواج مطہرات سے متعلق احکامات ہوں گے، اور اس میں مومنین سے متعلق، وہاں تو کفار تھے نا، یہاں پر مومنین سے متعلق ہوں گے. اور منافقین کا تذکرہ ہے معمولی سا، ہلکا سا، وہ بھی پردے کے احکامات کے ضمن میں، وہ انشاءاللہ کل سے ہم پڑھ لیں گے. تو یہ دوسرا حصہ شروع ہوا چاہتا ہے. تو پچھلے حصے میں جیسے آپ نے پڑھا تھا کہ وہاں پر نکاح کی باتیں تھیں. کس کے نکاح کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کی باتیں. کس کے ساتھ؟ حضرت زینب کے ساتھ. یہ زینب کون تھی؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی اہلیہ تھی. اور چونکہ حضرت زید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیپالک اور متبنہ تھے، لوگوں کے ہاں لیپالک کا اتنا مقام اور مرتبہ تھا، گویا کہ اسے اپنا بیٹا، سگا بیٹا سمجھتے تھے. تو اللہ نے اس جاہلانہ رسم کو ختم کرنے کے لیے حضرت زینب کو طلاق دلوائی حضرت زید سے. ایسے ماحول بنا دیا. اللہ تو جب کام کرتا ہے تو بڑے طریقے سے وہ حالات سازگار کر دیتا ہے. حضرت زینب کو طلاق ہوئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے نکاح کیا.
تو وہاں تھی نکاح کی باتیں. تو پتہ ہے جہاں پر نکاح ہو تو اس کی ضد ہے طلاق. تو آج کے سبق میں طلاق سے متعلق باتیں ہیں. اب طلاق بس اوقات ہوتی ہے رخصتی کے بعد. نکاح ہوتا ہے، اس کے بعد رخصتی ہوتی ہے. اور رخصتی سے میرا مطلب یہ ہے کہ جب میاں اور بیوی آپس میں مل جائیں، آپس میں ان کا اجتماع ہو جائے، اکٹھ ہو جائے، تو اس کو رخصتی کہتے ہیں مہذب الفاظ میں. اگر رخصتی سے پہلے ان کے اندر طلاق ہو جائے تو پھر کیا حکم ہے؟ حق مار دیا جائے گا کہ نہیں؟ اگر دیا جائے گا تو کتنا دیا جائے گا؟ حق مہر دیا جائے گا اور آدھا دیا جائے گا، کیونکہ رخصتی سے پہلے طلاق ہو چکی ہے. اور کیا دیا جائے گا ساتھ میں ایک جوڑا دیا جائے گا. اس کا ذکر ہے آج کے سبق میں. اور یہ مسئلہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ اگر نکاح کے بعد رخصتی ہو چکی ہو، میاں اور بیوی آپس میں مل چکے ہوں، اگرچہ انہوں نے آپس میں ملاپ نہ کیا ہو، صرف یہ ایک کمرے میں بیٹھ گئے ہوں، اور ان کا یہ بیٹھنا نہ شرعی طور پر، نہ طبعی طور پر، اور نہ ہی جسمانی طور پر مانے ہو، کوئی ایسی رکاوٹ نہ ہو ان کے درمیان. شرعن بھی یہ میاں بیوی ہیں، ان کا نکاح ہوا ہے، طبعی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہے. تو پھر بھی اگر یہ میاں اور بیوی آپس میں نہیں ملے، وہ جو ملاپ ہوتا ہے میاں اور بیوی کا آپس میں، خلوت صحیحہ، جماع، پھر بھی یہ بیوی یہ تصور کی جائے گی کہ اس کی رخصتی ہو گئی ہے اور اس کا مہر پورا ادا کیا جائے گا. اور اس سارے عمل کو خلوت صحیحہ کہتے ہیں. صحیح ہے؟ اس سے متعلق کچھ باتیں ہیں. جی اب نکاح چینی شوئی نو بیا خو طلاق نشتا کنا، دا خو منگنی نکاح نہیں، کچھ دن نکاح نہیں، دا خو وعدہ نکاحی. منگنی نکاح نہیں ہوتا، یہ وعدہ نکاح ہوتا ہے. اور منگنی سے یہ عورت حلال بھی نہیں ہوتی، صرف نامزد ہو جاتی ہے کہ یہ فلاں کی ہونے والی دلہن ہے نہیں ہونے والی دلہن، اسم نہ کی گی. جس تاسو ورکڑی نو پکار دا چاہتی واپس کے، اخلاقاً کو غیر اچھی بات نہیں ہے، ویسے لینے چاہیے. صحیح شو ملا اپنا مخ کے دا کا خبر ادا نئے سبق دے. آج کے سبق میں یہ اس عدت کی طرف میں آپ کو لے جا رہا ہوں. تو گویا آج کے سبق میں کچھ احکامات ہیں صرف مومنین کے لیے، صرف مومنین کے لیے. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے. اور کچھ احکامات ایسے ہیں کہ جو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں، اس میں مومنین نہیں ہیں. یہ آج کا سبق ہے. یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا نکحتم المؤمنات، جب تم نکاح کرو مومنہ عورتوں کے ساتھ، ثم طلقتموہن، پھر تم ان کو طلاق دے دو. کب؟ من قبل، اس سے قبل، اس سے پہلے، ان تمسوہن، کہ تم نے ان کو مس نہ کیا ہو، ہاتھ نہ لگایا ہو، ٹچ نہ کیا ہو. اے ایمان والو، تم نکاح کرو، پھر اس نکاح کے بعد تم طلاق دے دو، اور یہ طلاق تم دو اس سے پہلے کہ تم نے ان کو مس اور ٹچ نہ کیا ہو. یعنی تم رخصتی سے پہلے ان کو طلاق دے دو. تو اب مہر واجب ہوگا کہ نہیں ایسی صورت میں؟ تو ایسی صورت میں مہر واجب ہوگا آدھا مہر، حق مہر یا حق مہر. ہم لوگ مہر کہتے ہیں نا عام زبان میں، حق مہر. تو حق مہر آدھا ہوگا. تو حق مہر آدھا واجب ہوگا، کیونکہ یہ جو مرد ہے اس نے عورت سے فائدہ نہیں لیا، اس کو ٹچ نہیں کیا، اس کو مس نہیں کیا، اس کو چھوا نہیں ہے. اور اگر یہ عورت اور مرد دونوں ایک کمرے میں بند ہو جائیں اور ان کے لیے جسمانی اور طبعی اور شرعی طور پر کوئی رکاوٹ اور آڑ نہ ہو،
تو پھر اس کو اس عورت کا پورا مہر ادا کرنا پڑے گا، کیونکہ عورت نے تو اپنے آپ کو اسے حوالہ کر دیا، کمرے میں اپنے آپ کو بند کر دیا اس کے لیے، اب یہ کچھ نہ کر سکا، اس کی خامی ہے، اس کی کمزوری ہے، شریعت نے عورت نے اپنے آپ کو اس کے اپنے حوالے کر دیا تھا، تو اس سارے عمل کو خلوت صحیحہ کہتے ہیں۔ خلوت کہتے ہیں تنہائی کو، صحیحہ یعنی صحیح تنہائی، بالکل اپنوں سے بیگانوں سے الگ ہو کر تم یہاں آ چکے ہو، تو اب اگر ہو یا نہ ہو، اگر ہوا ہو، کس کو پتہ کہ کچھ ہوا ہے کہ نہیں ہوا، تو اس لیے شریعت نے کہا ہے پورا مہر ہے۔ تو اور اگر خلوت صحیحہ نہ ہوئی ہو، اس طرح کی تنہائی نہ ہوئی ہو، تو پھر وہی حکم ہے کہ آدھا مہر ہوگا۔ اب عدت کیا ہوگی؟ عدت کا مسئلہ ہے، فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ، تو نہیں ہے تمہارے لیے ان پر، ان عورتوں پر، من عدتٍ کوئی عدت، تعتدونها جس کو تم شمار کرتے ہو۔ دراصل یہ جو عورت عدت گزارتی ہے یہ اپنے لیے نہیں گزارتی، یہ خاوند کے لیے گزارتی ہے، یہ خاوند کا حق ہوتا ہے، کیونکہ خاوند نے اس کے ساتھ کچھ دن گزارے ہوتے ہیں۔ تو یہ عدت کا اصل فلسفہ یہ ہے کہ وہ جو بقایا جات ہیں خاوند کے، کہیں اس کا رحم مشغول نہ ہو، اس کے اندر کچھ نہ کچھ ہو نہ، تو یہ عدت گزارنی پڑتی ہے۔ اگر عورت ایسی ہو کہ بوڑھی نہ ہو، جوان ہو، امید ہو جس سے کہ اس کے ہاں پیدائش ہو سکتی ہے اولاد کی، تو ایسی عورت کے لیے ہیں 3 ماہواریاں، 3 بیماریاں، 3 مہینے نہیں، بعض لوگوں نے اس کو 90 دن کے ساتھ شمار کر دیا ہے، 90 دن بھی نہیں ہے، کیا پتہ کہ یہ مہینہ 30 کا ہے کہ 30 کا نہیں ہے، اور یہ عدت جو ہے یہ اسلامی مہینوں کے اعتبار سے شمار کی جاتی ہے۔ تو اسلامی مہینہ تو 30 دن کا بس اوقات نہیں ہوتا، کبھی 29 کا ہوتا ہے اور کبھی 30 کا ہوتا ہے، اور انگریزی مہینوں سے اگر شمار کی جائے تو وہ کبھی 28 کا بھی ہو جاتا ہے، فروری، 29 اور 30 اور 31 یہ تو ہوتے ہی رہتے ہیں۔ تو یہ پھر 3 مہینے یہ 90 دن نہیں بن سکیں گے، تو 90 دن بھی نہیں کہنا چاہیے، بلکہ 3 ماہواریاں، 3 بیماریاں گزرنے کے بعد یہ عورت دوسری جگہ پر اپنے لیے شادی کر سکتی ہے۔ اگر اس کا خاوند مر جائے تو پھر یہ 4 مہینے 10 دن، 4 مہینے 10 دن صبر کرے گی، انتظار کرے گی، خاوند کی جگہ پر بیٹھی رہے گی، اور 4 مہینے 10 دن کے بعد پھر یہ دوسری جگہ پر اپنے لیے شادی کا انتظام کرے گی۔ اگر کسی طرف سے اسے خطبہ ملا ہو، نکاح کی آفر ہوئی ہو، تو وہیں پر یہ نکاح کرے گی۔ دا خبری دی یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا نکحتم المؤمنات، جب تم نکاح کرو مومنہ عورتوں کے ساتھ، ثم طلقتموہن، پھر طلاق دے دو تم انہیں، من قبل، اس سے پہلے، ان تمسوہن، کہ تم نے ان کو مس نہ کیا ہو، چھوا نہ ہو، فما لکم علیہن من عدت، جب چھوا نہیں ہے تو تمہارے لیے نہیں ہے ان عورتوں پر من عدت کوئی عدت گزارنا۔ کون سی عدت؟ تعتدونہا، جس کو تم شمار کرتے ہو کہ 1 مہینہ گیا، 1 بیماری گئی، دوسری بیماری گئی، اور تیسری بیماری گئی۔ ہاں 3 مہینے بھی شمار کیے جاتے ہیں اس موقع پر کہ جب عورت کو بیماری نہ آتی ہو، ایسی عورت ہو کہ جس کو بیماری نہ آتی ہو، تو پھر وہاں پر 3 مہینے شمار کیے جائیں گے، یکم سے لے کر آخری تاریخ تک، پھر دوسرے چاند، پھر تیسرے چاند تک۔ تو یہ 3 مہینے گزرنے کے بعد یہ عورت اپنی عدت سے بری ہو جائے گی اور دوسری جگہ نکاح کرنے کی مجاز ہوگی۔ فمتعوہن، تو ایسی عورت کو کیا دیا جائے؟ ان کو تم فائدہ پہنچاؤ۔ متع متع سے ہے، متع کہتے ہیں فائدے کو، تحفہ دو، گفٹ دو۔ جسے طلاق دو، طلاق ضرورت ہے، بس اوقات ضرورت پڑتی ہے، لیکن جائز چیز ہے، مباح چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری جائز چیزوں میں سے انتہائی مبغوض اور گندی ترین چیز اللہ کے ہاں وہ طلاق ہے۔ تو ہر جائز چیز کا مطلب نہیں کہ آدمی اس کو کرتا پھرے، جائز ہے لیکن اللہ کے ہاں مبغوض ہے۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت بلا کسی وجہ کے اپنے خاوند سے طلاق مانگتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر اللہ کی جنت حرام ہے۔ لیکن بس اوقات طلاق کی ضرورت پڑتی ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہوتا، شریعت نے اس لیے اس کو وضع کیا ہے، اس لیے مقرر کیا ہے۔ فمتعوہن، اگر طلاق ہی دینی پڑے تو پھر اس کو تم ساتھ دو، متاع تحفہ دو، گفٹ دو عورت کو۔ وسرحوہن سراحا جمیلا، اور ان عورتوں کو تم رخصت کرو سراحا جمیلا، بڑے اچھے طریقے کے ساتھ رخصت کرو۔ اور یہ جو گفٹ اور تحفہ دینا ہے، اس میں یہ حکمت کار فرما ہے تاکہ یہ طلاق والا معاملہ خوش اسلوبی کے ساتھ طے ہو جائے۔ جب آدمی کسی کو گفٹ دیتا ہے تو اس سے محبت پیدا ہوتی ہے اور نفرتیں ختم ہوتی ہیں، تو یہ گفٹ اس لیے دیا جا رہا ہے۔ ومتعوہن، متاع دو، تحفہ دو، تحفے کا مطلب ہے جوڑا دو، تاکہ یہ ناچاکی ختم ہو جائے۔ اور آج کل طلاق دینا اور اپنے لیے دشمنی ڈھونڈنا، اللہ نہ کرے کہ کسی کے ہاں طلاق ہو، لیکن بس اوقات طلاق کی ضرورت پڑتی ہے، شریعت کا حکم ہے، دینی پڑتی ہے۔ عورتوں میں بہت سارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں کہ طلاق کے علاوہ ان کا کوئی حل نہیں ہوتا، تو اس مسئلے کو دشمنی کا سبب اور ذریعہ نہیں بنانا چاہیے، بلکہ بس عورت کو اپنی راہ اختیار کرنی چاہیے اور مرد کو اپنی، ورنہ عام حالات میں بغیر کسی وجہ کے، جس طرح کہ آج کل ہوتا ہے اکثر، نہ عورت میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے، نہ اس کے خاندان میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے، مرد بس اس نے اپنے پاس یہ اسے ہتھیار سمجھا ہے طلاق کو، وہ اس اختیار کو عورت کو ڈراتا بھی رہتا ہے، دھمکاتا بھی رہتا ہے، ٹھیک ہو جاؤ ورنہ طلاق دے دوں گا، طلاق دے دوں گا، طلاق دے دوں گا۔ یہ گندی چیز ہے، فقہاء نے لکھا ہے کہ یہ اتنی گندی چیز ہے کہ عام روٹین میں آدمی کو اس لفظ کو اپنے منہ پر بھی نہیں لانا چاہیے، اتنی گندی چیز ہے۔ اور 3 چیزیں ہیں کہ جو گپ میں ہر حالت میں واقع ہو جاتی ہیں، نشے میں بھی واقع ہوتی ہیں، ان میں سے ایک طلاق ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا بعض میں آ کے کہ یار میں سمجھا نہیں، میں نشے میں تھا، مجھے غصہ آیا تھا، مجھے کسی، اور یہاں تک کہ اگر کوئی کسی کو مجبور کرے کہ اسے طلاق دو ورنہ تمہیں میں مار دوں گا، تو یہ آدمی اگر طلاق دے مجبوری کی صورت میں پھر بھی واقع ہو جاتی ہے، گپ شپ میں کہے پھر بھی واقع ہو جاتی ہے۔ یہ کوئی گپ شپ کی چیزیں نہیں ہیں، عورتوں کو اسے ڈرانا دھمکانا نہیں چاہیے، اس نام سے نفرت کرنی چاہیے، گندی چیز ہے۔ اسلام تو جوڑ والا دین ہے، کتنا احسان کیا اللہ نے، یہ جو رشتہ ہے نا میاں اور بیوی کا، اللہ نے قرآن میں اس کو نعمت سے تعبیر کیا ہے کہ یہ نعمت ہے، نعمت، سسرال نعمت ہے، میاں اور بیوی کا ملنا نعمت ہے، تو پھر ملتی بھی نہیں ہے۔ جو طلاق دے دے نا پھر انہیں کوئی لیتا بھی نہیں ہے دوسری مرتبہ۔ یا ایھا النبی، یہ دوسری بات آج کے سبق کی، ہم نے یہ پڑھا تھا کہ سورہ احزاب کے اس دوسرے حصے میں کچھ احکامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص ہیں، جو امتیوں کے لیے نہیں ہیں، صرف نبی کے لیے ہیں، وہی احکامات شروع ہوئے چاہتے ہیں۔ یا ایھا النبی، خصوصی احکام، اے نبی، انا، بے شک، احللنا لک، ہم نے حلال کر دی آپ کے لیے، ازواجک، آپ کی بیویاں، آپ کی ازواج، ہم نے حلال کر دی آپ کے لیے آپ کی ازواج، کون سی؟ اللاتی آتیت اجورہن، وہ کہ جن کا آپ نے حق مہر ادا کر دیا، وہ عورتیں ہم نے آپ کے لیے حلال کر دی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ خصوصی احکامات تھے۔ پہلا حکم یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جتنی عورتیں تھیں ساری حلال تھیں۔ ہمارے لیے تو قید ہے نا، تحدید ہے، حد ہے کہ 4 سے زیادہ بیک وقت کوئی مرد نہیں کر سکتا، 4 شادیوں سے زیادہ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ حد نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی چاہیں اپنے لیے عورتیں رکھ سکتے تھے، یہ حلال تھی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا۔ اور اس میں بہت ساری حکمتیں تھیں، بہت ساری حکمتیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کثیر شادیاں کی ہیں، کثرت الزواج تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، زیادہ شادیاں کرنے والے، اس میں بہت بڑی حکمتیں ہیں، ملی حکمتیں تھیں اس بھی، قوم اور ملت کی۔ اس میں شخصی حکمتیں تھیں
اس میں ملکی حکمتیں تھیں. شخصی حکمت یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ سے شادی کی، اور حضرت حفصہ حضرت ابو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بیٹی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کے ساتھ شادی اس لیے کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی دلجوئی کی، اس سے اسلام کو طاقت ملی. اور ملی حکمت یہ تھی جو آپ پڑھ چکے ہیں، حضرت زینب کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کرنا، اور اس سے وہ جاہلانہ رسم کا خاتمہ کرنا. اگر آپ حضرت زینب کے ساتھ شادی نہ کرتے تو یہ جاہلانہ رسم قیامت تک ختم نہ ہوتی. ایک حکمت یہ تھی. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور شادی کی ہے، وہ حضرت ام حبیبہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ابو سفیان کی بیٹی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو سفیان آپ کو پتہ ہے بدر کے بعد جتنی جنگیں ہوئی ہیں ساری جنگیں حضرت ابو سفیان جو کہ بعد میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے ان کے ایما پر ہوئی ہیں ساری جنگیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ام حبیبہ سے شادی کر دی ابو سفیان کی بیٹی سے، تو اس سے ان جنگوں کا زور ٹوٹ گیا. وہ جو شدت تھی غیظ و غضب کی اور غصے کی، اس میں کمی آ گئی. اور لوگوں نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کیے ہیں کہ آپ کثرت الزواج تھے، زیادہ شادیاں کرنے والے تھے، اور اس میں کیا سے کیا بکواس کیا ہے. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات معصوم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم معصوموں کے سردار ہیں، سید المعصومین ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو دنیا کے بھوکے نہیں تھے. یہ لوگوں نے بہت کچھ کہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی شادی کی ہے نا حضرت خدیجہ سے، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی 25 سال اور حضرت خدیجہ کی عمر تھی 40 سال. اور 50 سال تک 25 سے 25 سال 50 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی شادی نہیں کی. اور حتیٰ کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات تک، جب تک وہ زندہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی شادی نہیں کی. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعی شادیوں کا شوق تھا جو لوگ کہتے ہیں، تو 25 سالہ جوان کیوں کر، وہ جوان بھی ایسا جس پر جوانی ناز کرتی ہے، خوبصورت، قبیلے کے اعتبار سے، قوم کے اعتبار سے، شکل و صورت کے اعتبار سے، اخلاقیات اور کردار کے اعتبار سے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب اور غرض اور غایت یہ ہوتی تو 25 سالہ شخص 40 سالہ بوڑھیا عورت، اور وہ بھی بیوہ، ایک جگہ سے نہیں 2 جگہ سے بیوہ، ان کے ساتھ شادی کرتے. پھر جو دوسری شادی کی آپ نے حضرت سودا کے ساتھ، تو اس میں بھی ایک خاص حکمت تھی. وہ حکمت یہ تھی کہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی معمر تھی، عمر ان کی زیادہ تھی. شادی اس لیے کی کہ حضرت کی صاحبزادیاں تھیں، چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں، ام کلثوم، رقیہ، زینب، فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہن. ان کی تربیت اور پرورش کا مسئلہ تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا سے شادی کی. پھر اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی ان کے ساتھ آپ کی شادی ہوئی. اور حضرت عائشہ کی شادی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں کی، بلکہ خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ کی تصویر دکھائی گئی. ابتداً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا عجیب لگا کہ خواب میں 6 اور 5 سال کی بچی کی تصویر. پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈال دی. ابتداً میں نے عرض کیا تھا کہ جب اللہ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ماحول سازگار بنا دیتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اہلیہ ہیں وہ سودا ہیں، اور سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کافی بوڑھیاں ہیں، ان کی عمر بہت زیادہ ہے، اور حضرت کا گھر، آپ کا گھرانہ، آپ کے تعلقات، لوگوں کا آنا جانا، اٹھنا بیٹھنا بڑا مصروف گھر ہے، مصروف زندگی ہے. اس کے لیے کوئی نوجوان عورت ہونی چاہیے، تیز ترار عورت ہونی چاہیے جو آپ کے فرامین، آپ کی گھریلو زندگی سیکھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی سیکھ کر امت کو بتا دے.
تو اس کے لیے آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عائشہ سے موزون کوئی اور عورت نظر نہ آئی تو انہوں نے خود پیشکش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ آپ شادی کر دیں۔ تو یہ خیال غلط ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت الزواج اس لیے تھے کہ آپ پر نفسانی شہوات کا غلبہ تھا، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ خاص حکم ہے، یا ایھا النبی، اے نبی، الا احللنا لک، ہم نے حلال کر دی آپ کے لیے، ازواجک، آپ کی بیویاں، کون سی؟ التی، وہ، آتیت اجورہن، جن کا آپ نے حق مہر ادا کیا، وما ملکت یمینک، اور جن کے مالک ہوئے آپ کے دائیں ہاتھ۔ دیکھیں پرانے زمانے میں ہوتی تھی جنگیں، جب جنگ ہو جاتی تھی تو اس میں لوگ قید کر لیے جاتے تھے، تو اب قیدیوں کے متعلق 4 قسم کے احکامات جاری ہوتے تھے، یا تو ان کو قید کر دیا جائے، یا ان کو قتل کر دیا جائے، یا ان کو غلام بنا دیا جائے، اور یا فدیہ دے کر چھوڑ دیا جائے، یا فدیہ دے کر چھوڑ دیا جائے، قتل کر دیا جائے، غلام بنا دیا جائے، یا قید کر دیا جائے۔ یہ 4 باتیں ہوتی تھی۔ تو جن لوگوں کو غلام بنا دیا جاتا تھا، تو غلام یہ تو نہیں ہر آدمی آتا کہ یہ میرا غلام ہوا، امیر وقت اپنے ہاتھ سے پکڑتا، اور لوگوں میں جب یہ انسان اس وقت مال تصور کیے جاتے تھے۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے انسانوں کو مقام ملا، مرتبہ ملا، پتہ چلا کہ انسان تو بکنے کی چیز نہیں ہے، انسان کے لیے چیزیں بکا کرتی ہیں، یہ تو خود بکنے کی چیز نہیں ہے۔ تو پھر جو بادشاہ وقت ہوتا تو اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑتا کسی غلام کو اور بلاتا اس مجاہد کو جس نے جہاد کیا ہوتا کہ یہ غلام آپ کا ہوا، وہ دائیں ہاتھ سے لیتا۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ تمہارے دائیں ہاتھ کی ملکیت جو تم نے بادشاہ وقت کے دائیں ہاتھ سے اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ وصول کیا تھا، وما ملکت یمینک، اور وہ کہ جن کے مالک ہیں آپ کے دائیں ہاتھ یعنی آپ کے غلام، وہ بھی آپ کے لیے جائز ہیں، آپ ان کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں۔ باندیاں، ان کے باندیاں، وینزیں، کنیزیں، یہ وہی ہیں۔ مما افاء اللہ علیک، جو اللہ نے لٹا دی آپ پر، اللہ نے نچھاور کر دی آپ پر، یہ اللہ نے عطا کی ہے نا آپ کو، لیکن ان کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز نہیں تھا کہ آپ کسی بھی غیر مسلم عورت کے ساتھ نکاح کرتے، حالانکہ عام مسلمانوں کے لیے جائز ہے کہ وہ اہل کتاب کے ساتھ نکاح کر لیں، یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ، لیکن آج کل کے زمانے میں وہ بھی جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اولاد کے بگڑنے کا خطرہ ہے۔ علماء کا فتویٰ یہی ہے کہ آج کل کے زمانے میں عام مسلمان کے لیے بھی یہودی یا نصرانی عورت کے ساتھ شادی کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو اولاد پیدا ہوگی وہ اولاد پھر اپنی ماں کے دین پر ہوگی، چونکہ کہتے ہیں نا مادری زبان تو ماں کی زبان بولتی ہے اولاد۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان اہل کتاب کے ساتھ بھی نکاح کرنا جائز نہیں، صرف مسلمانوں کے ساتھ۔ صرف اگر کوئی شادی کرنا چاہے تو اسے اپنے آپ کو مسلمان کرنا پڑے گا، پھر آپ کی زوجیت کے اندر داخل ہونا پڑے گا۔ مما افاء اللہ علیک، اور وبنات عمک، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کے ساتھ نکاح کیا تو کافروں نے آسمان سر پہ اٹھا لیا کہ یار ایسے بھی ہوتا ہے کہ بہو کے ساتھ نکاح کیا جائے؟ تو آپ نے فرمایا یہ تو میری بہو ہے، لیکن ایسی بہو تو نہیں ہے کہ میری حقیقی بہو ہے، یہ میرے منہ بولے لے پالک بیٹے کی بیوی ہے۔ تو جس طرح وہ میرا حقیقی بیٹا نہیں ہے، اس طرح اس کی سابقہ عورت بیوی وہ بھی میری حقیقی بہو نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو پھر آپ کی پھوپھی زاد ہے نا زینب، تو پھوپھی زاد بہن اس کے ساتھ شادی کرنا جائز ہے۔ تو اللہ نے یہ آیت نازل کی، وبنات عمک، آپ کی چچا زاد بہنیں، ان کے ساتھ بھی آپ نکاح کر سکتے ہیں، حلال ہیں آپ کے لیے۔ وبنات عماتک، اور آپ کی پھوپھی زاد بہنیں یہ بھی حلال ہیں۔ وبنات خالک، ماموں زاد بہنیں۔ وبنات خالاتک، اور خالہ زاد بہنیں یہ بھی
آپ کے لیے حلال ہیں، ان کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں۔ التی، لیکن کون سی؟ ہاجرن معک، جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہے۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ آپ کے لیے صرف ان عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا جائز اور حلال تھا کہ جن عورتوں نے ہجرت کی تھی آپ کے ساتھ وہاں مکے سے مدینے کی طرف۔ عام مسلمانوں کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ عام مسلمان اگر مدینے میں رہتا ہے تو مکے کی عورت کے ساتھ شادی کر سکتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حکم تھا کہ آپ اس خالہ زاد، ماموں زاد، پھوپھی زاد، چچا زاد بہن کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں جس نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہو۔ التی ہاجرن معک وامرأۃ مؤمنۃ، اور وہ مومن عورت، ام وہبت نفسہا، جو ہبہ کر دے، گفٹ میں دے دے اپنے آپ کو، للنبی، نبی کے لیے، ان اراد النبی، اگر ارادہ کرے نبی، ان یستنکحھا، اس کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے۔ تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ آپ بغیر مہر کے، حق مہر کے عورت کے ساتھ نکاح کر سکتے تھے، لیکن امتیوں کے لیے یہ نہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز تھا کہ آپ مہر کے بغیر بھی نکاح کر سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا، ساری عورتوں کے مہر ادا کیے ہیں۔ خالصۃ لک، یہ خالص ہیں، لکا، اے پیغمبر آپ کے لیے، خالصۃ لک، یہ خاص آپ کے لیے ہیں، دون المؤمنین، نہ کہ عام مومنوں کے لیے ہیں۔ یہ جتنے احکامات بیان ہوئے، مہر کے بغیر عورت کو رکھنا، اور اسی طرح ہجرت والی عورت کے ساتھ نکاح کرنا اور دوسروں کے ساتھ نہ کرنا، یہ بھی آپ کے ساتھ ہے، اور 4 سے زیادہ عورتوں کو بیک وقت اپنے نکاح میں رکھنا، یہ ساتھ صرف آپ کے لیے خاص ہے، عام مومنوں کے لیے نہیں ہے۔ قد علمنا ما فرضنا علیہم، جانتے ہیں ہم جو ہم نے فرض کیا، علیہم من ازواجہم، ان کی بیویوں کے بارے میں، وما ملکت ایمانہم، اور وہ جو مالک ہوئے آپ کے دائیں ہاتھ، لکی لا یکون علیک حرج، تاکہ نہ ہو آپ پر کوئی حرج۔ ان ساری باتوں کا ہمیں پتہ ہے، یہ جو ہم نے آپ کے لیے جائز کر دیا، امت کے لیے ناجائز کر دیا، ان ساری باتوں کا ہمیں پتہ ہے، ہم جانتے ہیں یہ کیوں ہم نے کیا، یہ آسانیاں آپ کو، سہولتیں کیوں دی، یہ ریسیپشن یہ کیوں دیے آپ کو، استثناءات کیوں دیے آپ کو، اس لیے دیے نا کہ لکی لا یکون علیک حرج، تاکہ آپ تنگی میں نہ ہوں، آپ کو مسئلہ نہ ہو، پریشانی نہ ہو۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان اللہ بھی نہیں دیکھنا چاہتے، لیکن ظالموں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا پریشان کیا۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ ہے غفور، بخشنے والا، رحیمہ، مہربان۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔